بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پروگرام میں ہم نے یہ جانا کہ دجال کا جو ٹاپک ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے نام کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ دجال یہ کسی نظریے کا نام ہے، کوئی شخص ہے، آخر پیدا ہو چکا ہے، نہیں ہے، آخر دجال ہے کہاں۔ اس حوالے سے آج کے دور کے اندر بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں مختلف قوموں کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نظام کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک ملک کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک لوگوں کی بنائی ہوئی قصے کہانیاں ہیں۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حدیث پاک کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ آخر دجال ہے کیا۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں مسلم شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اسی دوران آپ کو دجال دکھایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ موٹا بھاری جسم والا تھا، سرخ رنگت تھی، چھوٹے گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا، اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کی مانند۔ مسند امام احمد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیشانی فورہیڈ پر لفظ کافر لکھا ہوگا، ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو وہ اس کو پڑھ لے گا۔ تو ان احادیث کے خلاصے سے ہمیں یہ معلومات ملی کہ دجال جو ہے وہ متعین ایک شخص ہے، یہ کسی نظام یا کوئی خام خیالی یا کسی ملک کا یا کسی ریاست کی کسی پلاننگ اور منصوبے کا نام دجال نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال آخر ہے کہاں، اور دجال کی آیا کبھی کسی سے ملاقات ہوئی یا نہیں۔ تو آئیے، فاطمہ بنت قیس یہ فرماتی ہیں کہ میں نماز پڑھنے مسجد گئی، نماز فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، آپ مسکرا رہے تھے، فرمایا سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تمہیں اس لیے نہیں اکٹھا کیا کہ میں تمہیں کسی چیز کا شوق دلاؤں یا پھر یعنی نیکیوں کی کسی باتوں کے اوپر، نیک کاموں کے اوپر، جذبہ جہاد کے اوپر، کسی چیز کی کرنے اور اس سے دوسروں سے آگے بڑھ جانے کے اوپر شوق دلانے کے لیے نہیں تمہیں جمع کیا، اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے کے لیے تمہیں اکٹھا کیا ہے، بلکہ میرے پاس تو تمیم داری آیا تھا جو پہلے عیسائی تھا، اب اس نے اپنی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے اور بیعت کر لی ہے۔ اس نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے جس کا میں تمہیں اکثر ذکر کیا کرتا تھا، یعنی دجال کا میں تمہیں ذکر کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بحری جہاز کے سفر پر تھا، سمندر میں ایک ماہ تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخرکار ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ جب اس جزیرے پہ ہم پہنچے تو وہاں پہ ہمیں ایک جانور نما شخص ملا جس کے جسم پہ بال ہی بال تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ اس نے اس گھر کی ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس گھر کے اندر تمہیں ایک شخص ملنے کے لیے منتظر ہے، وہ تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ لوگ اپنی جماعت کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ تھے یہ ڈرتے ڈرتے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو ایک شخص جو زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ ہمیں نظر آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہوئے ایک قافلہ ہیں، گروہ ہیں جو کہ سمندر کے سفر پہ اپنا راستہ بھٹک کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس نے جو شخص بندھا ہوا تھا زنجیروں کے ساتھ اس نے چند سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ وہ سوالات کیا تھے؟ اس نے کہا اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس درخت پر پھل ابھی تک آتے ہیں یا نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ آتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ وقت دور نہیں کہ جب اس پر پھل آنے بند ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
دجال کے خروج سے پہلے بیسان کے نخلستان میں کھجوریں اگنا بند ہو جائیں گی۔ اب بیسان ہے کہاں؟ بیسان فلسطین کا علاقہ ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں یہ سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کے اردن کا حصہ بنا، اور اس کے بعد 1948 میں یہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، اور آج یہاں پر پھل اگنا ختم ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب دجال نے جو خبر دی تھی حضور علیہ السلام کے دور میں کہ عنقریب بیسان کے جو نخلستان کے درخت ہیں اس پہ کھجوریں اگنا ختم ہو جائیں گی، تو وہ آج ختم ہو چکی۔ اس کا دوسرا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی آتا ہے؟ انہوں نے کہا بہت پانی آتا ہے اور لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ آج اگر ہم لوگ اس جھیل کے بارے میں معلومات لیں تو یہ جھیل بھی اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اسرائیل مصنوعی طور پہ اس کے اندر پانی ڈال کے اس کا واٹر لیول مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ناکام ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے زہر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ زہر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی تھی جن کے نام پہ یہ چشمہ جو ڈیڈ سی کے قریب واقع ہے، یہ چشمہ مشہور ہوا، اور لوگ اس چشمے سے بہت پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم اس چشمے کو دیکھیں تو اس میں بھی پانی موجود ہے، یعنی ابھی تیسری بات دجال کی پوری نہیں ہوئی۔ یہ جورڈن اور اسرائیل جو موجودہ اس وقت ہے اس کے بارڈر کے اوپر یہ چشمہ جو ہے واقع ہے۔ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن مل بھی جائے گی۔ چوتھا سوال اس نے پوچھا کہ مجھے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے عربوں پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور عرب نے ان کو اپنا نبی تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے جواباً کہا کہ یہ عربوں کے لیے بہتر تھا، ان کے لیے بہتر تھا کہ انہوں نے ان کا جو دین ہے اس کو قبول کر لیا۔ تو اب یہ جو تمیم داری ہے انہوں نے کہا کہ اب تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں دجال ہوں، عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ حدیث پاک اس کو لازمی آپ لوگ پورا ضرور پڑھیے اور اس کو سمجھیے، اس کو بار بار پڑھیے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو نہ صرف انٹرسٹ بلکہ بہت سی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ آیا یہ کیوں چیزیں بار بار اسرائیل کی طرف گھوم رہی ہیں؟ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دجال آج کے دور میں موجود ہے، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تمیم داری کو ملا تھا۔ اگر موجود ہے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ کا دور ہے، پوری دنیا پہ نظر ہے، تو آخر اگر موجود ہے تو ہمیں دجال کے بارے میں پتہ کیوں نہیں؟ اس کو ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں، اور ہمارے ساتھ رہیے، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے، اور ہمیں بتائیے کہ آپ مزید کیا ایسی باتیں جاننا چاہتے ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے اور موجودہ دور کے مطابق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔